اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے خد و خال، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی ایمان کے موضوع پر چھٹی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراط مستقیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 اور 175۔ ایمان کے بارے میں بحث در حقیقت ایک مقدماتی اور تمہیدی بحث ہے، اس مقصد کے لیے کہ دین کا فہم اور دین کے بنیادی اعتقادی اصول کی شناخت ہمارے اندر یہ جذبہ اور اشتیاق پیدا کرے کہ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ دین کے فہم و ادراک اور معرفت و شناخت کے پیچھے جائیں۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت اور کیفیت کو جانیں۔ ایمان کے بارے میں ہماری بحث اسی چیز کے تناظر میں تھی۔ ایمان کے بارے میں جو 2-3 مسئلے بیان کیے گئے وہ بنیادی اور انتہائی ضروری تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایمان علم و معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ محض تقلیدی۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ایمان احساس ذمہ داری اور عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایمان انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے اور اسے عمل پر ابھارے، نہ یہ کہ دل و دماغ میں صرف ایک خشک اور خالی عقیدہ ہو۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک ذمہ دار اور باعمل مومن اس وقت مومن ہے جب اس کا ایمان دائمی ہو، فصلی اور موسمی نہ ہو، صرف منفعت کے وقت نہ ہو بلکہ ہمیشگی ہو، ہر جگہ ہو اور ہر لحاظ سے ہو۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ ایمان کے سلسلے میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور جن کا جاننا ضروری تھا۔ اب ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کا نتیجہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بشارتوں، خوشخبریوں اور نویدوں سے آگاہ ہوں جو خداوند متعال نے مومنین کو دی ہیں۔ دیکھیں کہ خداوند متعال مومن سے اس کے ایمان کے مقابلے میں، اس کے عمل صالح اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے مقابلے میں کس چیز کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ انسان جو لین دین کا عادی ہے، جس نے اس نہج پر زندگی گزاری ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا لین دین کس صورت میں ہے۔ وہ ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں قبول کرتا ہے۔ اب یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں خدا اس کے ساتھ کیا وعدہ کرتا ہے اور اسے کیا بشارت، خوشخبری اور نوید سناتا ہے۔ یہ مسئلہ ایک مومن کے نقطہ نظر سے اور ایک ایسے شخص کے نقطہ نظر سے جو چاہتا ہے کہ ایمان کی وادی میں ثابت قدم اور استوار رہے، انتہائی جاذب و جالب، شیرین اور دلچسپ موضوع ہے اور مومن کو امید دلاتا ہے۔ میری نظر میں شاید تقریباً 30-40 مطالب ہیں جو خداوند متعال نے قرآن کریم میں ایمان پر مترتب کیے ہیں۔ مومن کو یہ 30-40 عظیم امتیازات اور اعزازات نصیب ہوتے ہیں جو سب کے سب عظیم ہیں، سب اہم ہیں، سب ایک انسان کے خوشبخت اور سعادت مند ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ ان 30-40 موضوعات میں سے ایک موضوع بہشت ہے۔ ان میں سے ایک نوید جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اور اس طرح کی 30-40 نویدیں ہیں۔ ہر لحاظ سے مکمل طور پر سعادت و خوشبختی سے بہرہ مند ہونے کے لیے انسان کن چیزوں کا محتاج ہے؟ انسان کو سعادت مند ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ چیزیں کہ انسان ہر لحاظ سے سعادت مند ہونے کے لیے جن کا محتاج ہے، ان سب کی مومن کو بشارت دی گئی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایمان یعنی عقیدہ اور عمل، جیسا کہ قرآن کریم بار بار فرما رہا ہے، مساوی اور برابر ہے سعادت و خوشبختی کی تمام شرائط کے ساتھ کہ جن کی ضرورت ایک انسان اپنے لیے تصور کر سکتا ہے۔ انسان کن چیزوں کا محتاج اور ضرورت مند ہے؟ ایک اس چیز کا محتاج ہے کہ اپنے ہدف اور سعادت و خوشبختی کی منزل کو پہچانے، یہ جان لے کہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے، جان لے کہ کس مقصد کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے، ابتدا ہی سے اپنی منزل مقصود کو دیکھ لے اور اسے جان لے۔ ہدف اور مقصد کو پہچاننے کے لیے جاننے اور سمجھنے کے علاوہ یہ بھی جان لے کہ اس ہدف تک کس راستے سے جانا چاہیے تاکہ یقینی طور پر اور جلد اس ہدف تک پہنچ جائے۔ کیا ہدف کی شناخت، انجام کی شناخت، منزل کی پہچان اور اس راستے کی پہچان جو منزل تک لے جانے والا ہے، انسان کی سعادت و خوشبختی کا پہلا اور اصلی عنصر اور زینہ نہیں ہے؟ یہاں پر ایک الہی و خدائی اور مادی انسان میں فرق نہیں ہے،
مادہ پرست بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کا احساس کرتا ہے۔ بنا بری ہدایت سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جہالت و نادانی، غرور و تکبر، باطل افکار اور نظریات اور ہر اس چیز کو اپنے آپ سے دور کرے جو اس کی عقل و خرد پر پردہ ڈال دیتی ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج اور زنگالود کر دیتی ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو سمجھنے نہیں دیتی، انسان کا غرور اسے نہیں سمجھنے دیتا، جہالتیں انسان کو دیکھنے اور سمجھنے نہیں دیتی، باطل افکار و نظریات اور اوہام و خرافات ایک انسان یا ایک ملت کی حقیقت کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ظالم اور طاغوتی حکومتیں انسانوں کو دیکھنے اور سوچنے سمجھنے نہیں دیتی، متعدد اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں انسان کو عقل و خرد جیسی خداداد نعمت کے استعمال سے دور کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تاریکیوں میں پڑا رہ جاتا ہے، صحیح فہم و ادراک سے دور ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی خوشبختی کے عوامل اور سعادت کے عناصر میں سے ایک عامل اور عنصر یہ ہے کہ انسان ان ظلمتوں سے اور ہر اس چیز سے نجات پیدا کرے جو اس کے لیے ظلمت پیدا کرنے والی ہے، اور حق و حقیقت کے نور کی طرف جائے تاکہ حقیقت کی نورانی شعائیں اس کے دل پر پڑیں۔ بس سب سے پہلے ہدایت ضروری ہے، اس معنی میں کہ جس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کے بعد نور ضروری ہے، اسی معنی میں جس کی وضاحت کی گئی۔ یہ ہوئی دو چیزیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ سعادت کی طرف اپنے اس طویل سفر میں، اس راستے میں جسے وہ منزل کی طرف جانے کے لیے طے کر رہا ہے، اندرونی اور نفسانی وسوسوں اور سوچوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اس لیے کہ بیرونی عوامل کی بنسبت یہ اندرونی عامل زیادہ طاقتور ہے اور انسان کو منزل کی طرف بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کا راستہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کو یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے اور تاریخ بھی صراحت کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کسی کا راستہ روکا جاتا ہے تو وہ اس راستے کو طے کرنے کا زیادہ مشتاق ہو جاتا ہے، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کے شوق کی آگ زیادہ شعلور ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے تو انسان زیادہ زور لگاتا ہے کہ جائے، عبور کرے۔ یہ عامل بیرونی رکاوٹ ہے، یہ عامل انسان کے وجود سے باہر خارجی رکاوٹ ہے۔ ایک دفعہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس میں شک و تردید پیدا کر دیتے ہیں، اس کا راستہ نہیں روکتے، راستہ کھلا رہنے دیتے ہیں، لیکن انسان سے جانے کی طاقت، چلنے کی طاقت، بڑھنے کا اشتیاق اور صحیح و کوشش کی سکت چھین لیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کیا فائدہ؟ شاید منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے، شاید راستے میں کوئی چور ڈاکو آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا آ جائے، کس لیے جا رہے ہو؟ جانا ہی ضروری نہیں ہے۔ انتہائی سکون کے ساتھ ہمدردانہ لہجے میں، بزرگانہ اور استادانہ انداز میں یہ کہتے ہیں راستہ بھی کھلا ہے، راستہ بند نہیں ہے۔ یہ رکاوٹ، یہ وسوسہ، یہ سوچ اس سے کہیں زیادہ انسان کے ارادوں کو متزلزل کرنے والی ہے کہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال کر اس کا راستہ بند کر دیں، کہیں کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ماضی کی طویل تاریخ میں راہ سعادت و خوشبختی کے راہیوں کے لیے غالباً یہ رکاوٹ موجود رہی ہے۔ کس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التماس کرتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ نے ایسے ہی نہ کہہ دیا ہو، آپ سے وعدہ کچھ اور کیا گیا ہو، قول کچھ اور دیا گیا ہو، ہمیں کچھ اور کہہ دیا ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فقر و فاقہ، غربت و افلاس اور دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ عوام تو بجائے خود خواص تک ڈگمگا جاتے تھے، کہتے تھے متی نصر اللہ، پس کب، کہاں، کیا ہوا؟ دیکھیں یہاں تک کہ یہ تردیدیں اور اندرونی وسوسے اور شکوک و شبہات خواص کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ انسان اگر سعادت مند بننا چاہے اور منزل مقصود اور راہ سعادت کے آخر تک پہنچنا چاہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس تردد، شک و شبہ، اضطراب، روحانی اور نفسانی پریشانی اور ذہنی بے سکونی و بے آرامی سے نجات پائے، اس اندرونی وسوسے، اضطراب اور بے چینی پر غلبہ پائے۔ یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو انسان کو سعادت تک پہنچاتی ہے، یعنی انسان سعادت کے طویل سفر میں ان اندرونی وسوسوں اور شکوک و شبہات سے چھٹکارا پائے کہ جو بیرونی عوامل سے زیادہ خطرناک اور انسان کے ارادوں کو کمزور کرنے والے ہیں۔ بنابراین تیسری چیز ذہنی، روحانی اور قلبی سکون و اطمینان ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ اپنی سعی و کوشش کو مفید اور ثمر بخش سمجھے، یہ امید رکھے کہ یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ لوگ جو یہ امید نہیں رکھتے کہ ان کی حرکت اور کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوگی،
یقیناً وہ سعادت و خوشبختی اور کامیابی و کامرانی کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ مطمئن ہو کہ اس کی کوششیں ثمر بخش ثابت ہوں گی۔ یہ جان لے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ ایک مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ یہ جان لے کہ وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے ایک گام منزل سے نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ ایک بیابان میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ منزل اس طرف ہے، آپ جانتے ہوں کہ کس طرف جا رہے ہیں، تو اگر دیر ہو چکی ہو، آپ اکیلے رہ گئے ہوں، قافلے سے بچھڑ چکے ہوں، پھر بھی آپ شوق و جذبہ اور مضبوط ارادے کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ راستہ بھٹک چکے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ اس طرف سے جانا چاہیے یا اس طرف سے، تو آپ جس طرف بھی جاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ سست ہیں، آپ کے قدموں میں جان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کوششیں ثمرآور ہوں گی یا نہیں۔ آپ یہ احتمال دیتے ہیں کہ یہی ایک قدم آپ کو منزل سے ایک گام دور کر دے گا، لہٰذا آپ اس طرف سے واپس آ جاتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد کسی دوسری سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اس کوشش کرنے والے، جدوجہد کرنے والے اور منزل کی طرف قدم بڑھانے والے راہ سعادت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش اور جدوجہد کو ثمرآور سمجھے۔ پانچویں چیز یہ کہ اس کی لغزشیں اور خطائیں قابل تلافی اور لائق معافی ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ انسان سے زندگی کے دوران خطائیں ہوتی ہیں، اشتباہات ہوتے ہیں۔ اگر خطا اور غلطی ایک نہ بھر سکنے والے زخم کی طرح رہ جائے، ایک ناقابل تلافی عمل کی طرح باقی رہ جائے، تو انسان ہمیشہ اس پریشانی کا شکار رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ایک اور غلطی سرزد ہو جائے اور وہ غلطی اسے ہدف اور منزل سے اور دور کر دے اور راستے سے ہٹا دے۔ ایسی صورت میں انسان ہمیشہ ماضی کی نسبت مایوس اور مستقبل کی نسبت بدبینی اور بدگمانی کا شکار رہے گا۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اگر وہ خود چاہے تو اس کی خطاؤں اور لغزشوں کی تلافی ممکن ہے، ندامت اور پشیمانی کی صورت میں اس کے اشتباہات قابل درگزر ہیں، اگر اسے یہ معلوم ہو تو اس کا شوق، جذبہ اور امید کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور چھٹی چیز یہ کہ اسے معلوم ہو کہ ایک ایسی ہستی ہے جس پر وہ ہر حال میں اعتماد کر سکتا ہے۔ یہ جانتا ہو کہ ہر جگہ، ہر حال میں ایک ایسا ناصر و مددگار ہے جس سے وہ نصرت طلب کر سکتا ہے، بالکل اس شخص کی طرح جس نے راستے کا جامع نقشہ یعنی روڈ میپ اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ نہ تو وہ اشتباہ کرتا ہے، نہ اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ پر راستہ بھٹک بھی جائے تو نقشہ اس کے پاس ہے، اسے نکال کر دیکھ لے گا اور پھر صحیح راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ ہر جگہ اس کے پاس ایسی قابل اطمینان رہنما چیز ہے جس سے وہ مشکل کی گھڑی میں استفادہ کر سکتا ہے۔ ساتویں چیز، اسے دشمنوں اور عداوتوں کے مقابلے میں خداوند متعال کی نصرت اور امداد حاصل ہو۔ یہ بھی سعادت و خوشبختی اور کامیابی و کامرانی کی ایک اور شرط ہے۔ البتہ مادہ پرست خدا کا قائل نہیں ہے، لیکن ہم اس کے سامنے خدا کا نام نہیں لائیں گے، بلکہ اس سے کہیں گے تمہاری اس مادی سعی و کوشش میں، اپنی اس اجتماعی جدوجہد میں، اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس مادی دنیا اور عالم طبیعت سے ماورا ایک طاقت ہے جو تمہارا ساتھ دے رہی ہے، ہر گام پہ تمہاری مدد کرنے والی ہے، تو کیسا رہے گا؟ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس، فرض کرو کہ ایسا یاور اور ناصر و مددگار تمہارے ساتھ ہے، تو کیسا لگے گا؟ آپ دیکھیں گے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں گی، کہے گا بہت اچھا۔ کتنا اچھا ہے کہ مادی طاقتوں سے ماورا ایک غیر مادی طاقت انسان کی پشت پناہ ہو۔ جب وہ دشمنوں اور ان کی دشمنیوں، عداوتوں، سازشوں اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہا ہو، تو اسے یقین ہو کہ وہ ماورائے طبیعت طاقت اس کی حامی و ناصر اور مددگار ہے۔ البتہ ایک مادی شخص خدا کے نام سے نابلد ہے، خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا، اگرچہ خدا کا نہ ہونے کا بھی اسے یقین نہیں ہے، لیکن ایک الہی شخص تو اس قادر اور ہر حال میں غالب ذات پر یقین رکھتا ہے جو ان تمام مادی اشیاء اور مسائل و مظاہر سے ماورا ہے، اسی پر اس کا اعتماد ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ سعادت و کمال کے راستے پر کتنی تیزی اور کتنے اعتماد و اطمینان کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ آٹھویں چیز یہ کہ اسے مخالفین اور دشمنوں کی صفوں اور محاذوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہو۔ وہ جانتا ہو کہ آخرکار برتری اور آخری فتح و نصرت اسے ہی حاصل ہوگی۔ یہ چیز بھی انسان کے راہ کمال و سعادت کو آسانی کے ساتھ طے کرنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ نویں چیز یہ کہ اپنے راستے اور ہدف و مقصد کے ان دشمنوں پر کامیاب ہو جائے جو اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والے ہیں۔
انسان اتنی زیادہ کوشش کرے اور پھر ناکام ہو جائے، یہ تو پھر سعادت کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ بس ایک انسان کی سعادت و خوشبختی کے اہم ترین عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ آخرکار کامیاب ہو جائے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا دنیا کے مکتب کامیابی کے لیے نہیں لڑتے ہیں؟ بس انسان کی انفرادی اور اجتماعی سعادت و خوشبختی کے عناصر اور عوامل میں سے ایک عنصر اور عامل یہ ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں آخرکار ان پر غالب آ جائے۔ 10ویں چیز یہ کہ آخرکار وہ تمام سختیوں سے، دباؤں سے، پابندیوں سے، حصاروں سے آزاد ہو کر اپنے مقصود و ہدف تک پہنچ جائے گا اس منزل تک۔ قرآنی تعبیر یعنی فوز و فلاح۔ 11ویں چیز یہ کہ ہر حال میں، راستے میں بھی اور منزل میں بھی، ہدف کے راستے میں بھی اور منزل مقصود میں بھی ان ذخائر سے بہرہ مند ہو اور برخوردار ہو جائے جو انسان کے لیے اس دنیا میں فراہم کیے گئے ہیں۔ زمین و آسمان کی برکات اس پر نازل ہوں، زمین کی گندم اور آسمان کی بارش کے قطرے، سمندروں اور جنگلوں کے ذخائر، پہاڑوں کی معدنیات، انسان کے لیے ضروری ہر قسم کی حیاتی اور غیر حیاتی مواد، ان سب سے بالاتر ہوش و حواس، صلاحیت و استعداد، فہم و ادراک کے دریچے اس پر کھل جائیں، وہ ان سے کما حق ہو استفادہ کرے۔ یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو انسان کی سعادت و خوشبختی میں کار فرما ہیں۔ اس طرح کی اور چیزیں کہ جنہیں ممکن ہے انسان اپنے سعادت مند ہونے میں کار فرما سمجھے۔ اب تک جو کچھ بیان ہوا اس کا تعلق اسی دنیاوی زندگی اور بیداری کے عالم میں سعی و کوشش اور جد و جہد کے ساتھ ہے، لیکن آخری چیز کہ جس کا تعلق مرنے کے بعد، چراغ زندگانی کے خاموش ہو جانے کے بعد، کہ جب انسان ظاہری طور پر جمادات کے ساتھ برابر ہو چکا ہو، یعنی مرنے کے بعد بھی انسان کے استفادہ کرنے اور فیضیاب ہونے کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے، بلکہ موت کے بعد کی گھڑی اس کی استراحت کی پہلی گھڑی ہو، اجر و ثواب لینے کا پہلا لمحہ ہو، راحت و سکون اور عیش و عشرت کا پہلا قدم شمار ہو۔ ایک مادی شخص کہ جو اپنی تمام تر کوششوں کے لیے صرف دنیاوی نتیجے کا قائل ہے، اپنے مرنے کے بعد اسے کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ اس سے اگر کہا جائے کہ محال کا فرض کرنا تو محال نہیں ہے، لہذا اگر تمہارے مرنے اور اس دنیا کے جانے کے بعد تمہارے آرام و سکون کا دور شروع ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سعادت کا عظیم ترین رکن ہے۔ زندگی کا دورانیہ ختم ہونے اور تمام کوششوں کے خاتمے کے بعد انسان اجر و پاداش حاصل کرے اور بہشت بری میں چین اور سکون سے رہے۔ یہ سعادت و خوشبختی کی شرائط ہیں۔ ایک انسان کے سعادت مند ہونے کے لیے، ایک انسان یا ایک معاشرے کے خوشبخت ہونے کے لیے یہ شرائط ضروری ہیں۔ اب کلام الہی کو غور سے سنیں جو ان تمام چیزوں کی ایک ذمہ دار، فرض شناس اور باعمل مومن کو نوید سنا رہا ہے۔ آج کی آیات متفرقہ ہیں، ایک جگہ سے نہیں ہیں، مختلف جگہوں سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے۔ عمل صالح یعنی ایمان کے مطابق ذمہ داری اور فرض شناسی۔ انسان کا ایمان اس کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اس ذمہ داری کو قبول کرنا اور اسے انجام دینا ہی عمل صالح ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں وہ عقیدہ رکھیں اور پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کریں۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی ہدایت کرے گا۔ خود ایمان اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ وہ راستہ تلاش کر لیں۔ کس چیز کا راستہ؟ منزل کا راستہ، اور منزل تک پہنچنے کے لیے ذرائع اور وسائل کا راستہ بھی۔ بعض کہتے ہیں ہم کس طرح منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب آپ اس بات کا تجزیہ و تحلیل کریں تو دیکھیں گے کہ یہ بات کرنے والے کے دل میں پہلے قدم اور پہلے مرحلے پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو بھی تو اس کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ اگر عمل کرے تو نور اور ہدایت اسے نصیب ہوگی اور دوسرے قدم اور مرحلے کو بھی تلاش کر لے گا۔ میں بعض اوقات ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ فرض کریں ایک بیابان ہے جس کا طول و عرض 10 کلومیٹر ہے۔ ایک گہری تاریک رات کو آپ اس بیابان میں تنہا چل رہے ہیں۔ نہ آسمان پر چاند ہے نہ ستارہ، صرف ایک چھوٹے سے ٹارچ یا ایک چھوٹا سا چراغ آپ کے ہاتھ میں ہے، چھوٹی سی شمع۔ آپ سے کہا جائے کہ اس شمع کے ساتھ آپ اس بیابان کے آخر تک جائیں، آپ مڑ کر کہیں گے جناب میرے پاس جو شمع ہے اس کی روشنی 1 میٹر سے زیادہ تک نہیں جاتی، تو میں یہ 10 کلومیٹر اس شمع کے ساتھ کیسے طے کروں؟ یہ ایک نووارد، کم علم یا ناتجربہ کار شخص کی منطق ہو سکتی ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟
آپ کے نزدیک اس اندھی اور بے تکی منطق کا جواب کیا ہے؟ کیا اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جناب علی آپ کے ارد گرد 1 میٹر کی جگہ روشن ہے یا نہیں؟ 1 قدم آگے بڑھائیں تو 1 میٹر اور روشن ہو جائے گا، اگر روشن نہ ہو تو نہ جائیں، یہی 1 میٹر جو روشن ہے یہ تو جائیں، یہی 1 قدم جو اٹھا سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کہاں رکھ رہے ہیں یہ تو اٹھائیں۔ اگر آپ کے آگے 1 اور قدم روشن نہ ہو تو مت جائیے، اگر ہوا ہوا تو مزید آگے چلے جانا، آپ دیکھیں گے کہ بیابان آخر تک تدریجاً روشن ہوتا جائے گا، آپ اس راستے کو طے کر لیں گے، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا واقعاً ایسا نہیں ہے؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، خدا ان کے ایمان کے ساتھ ان کی ہدایت کرے گا۔ خود ایمان اس چیز کا موجب بنتا ہے کہ انسان راستوں کو تلاش کر لے۔ اگلی آیت، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے برہان آ گیا، روشن اور قطعی دلیل، ثابت و مثبت حجت، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور آشکار نور کو نازل کیا۔ اس برہان اور نور سے مراد قرآن اور اس کے حقائق ہیں۔ ہمارا شاہد اگلی آیت میں ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، بس وہ لوگ جو خدا پر ایمان لے آئیں، اسی سے متمسک ہوں، اسی پر اعتماد اور بھروسہ کریں، صرف قلبی ایمان بھی کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کے دامن یعنی خدا کے دین و آئین اور صراط الہی کے ساتھ تمسک بھی کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تمسک کیا، تھام لیا، اعتماد کیا، اگر ایسا ہوا تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، خدا انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم کے سائے میں داخل کرے گا، اور پھر وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اپنی جانب ان کی رہنمائی کرے گا، ہدایت کرے گا، سیدھے اور نزدیک کے راستے سے ہدایت کرے گا۔ یہ ہدایت مومن کے لیے مخصوص ہے۔ اگر ایمان ہو لیکن اعتصام اور تمسک نہ ہو، خدا کے مقابلے میں آپ اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہ کریں، تو خدا کی طرف سے آپ کی ہدایت اور رہنمائی نہیں ہوگی، ہدایت کا وہ نور آپ کے دل پر نہیں چمکے گا۔ یہ صرف مومنین کے ساتھ مختص ہے۔ ایک اور آیت، والذین جاہدوا فینا، یہ مشہور و معروف آیت ہے جو زبان زد خاص و عام ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں، خدا فرما رہا ہے، خدا کا راستہ کیا ہے؟ الہی اہداف اور مقاصد کی خاطر، الہی اہداف، ہر وہ ہدف جو خدا اس جہان میں رکھتا ہے، جہاد کریں۔ خدائی اہداف کیا ہیں؟ عدالت، امن، خدا کی عبادت اور بندگی، انسانوں کے رشد و کمال تک رسائی ہے، زمین کا آباد ہونا، انسانوں کے دلوں کا آباد ہونا ہے، انسانوں کی دنیا و آخرت کا آباد ہونا، تمام موجودات و مخلوقات کا راہ کمال پہ گامزن ہونا، یہ خدائی اہداف و مقاصد ہیں۔ ظن و گمان کا نہ ہونا، شرک کا نہ ہونا، کفر کا نہ ہونا، بد امنی کا نہ ہونا، تندخوئی اور درندہ صفتی کا نہ ہونا، سرکشی اور بغاوت کا نہ ہونا، یہ سب خدائی اہداف ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے اہداف و مقاصد کے راستے میں جہاد کریں، الہی اور خدائی اہداف کے لیے کوشش کریں، لنہدینہم سبلنا، بغیر کسی شک و تردید کے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، انہیں سرگرداں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شعر جو میں نے پڑھا اس کی جگہ یہی ہے، تو پائی براہ در نہ وہ ہیچ مپرس، خود راہ بگوید کہ چون باید رفت، تو راستے میں قدم رکھ اور پھر کچھ نہ پوچھ، راستہ خود تجھے بتائے گا کہ کیسے جانا ہے۔ ہم نے کہا کہ نور ان چیزوں میں سے ایک ہے جو انسان کے سعادت مند اور خوش بخت ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور گزشتہ صفحات میں ہم نے نور کے بارے میں وضاحت بھی کر دی تھی۔ مومنین کو نور کا وعدہ دیا گیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا مومنین کا سرپرست اور ہم محاذ ہے۔ میں ولی کا معنی ہم محاذ، متصل اور ہم سطح کرتا ہوں، اسے سرپرست، دوست اور ناصر و مددگار جیسے رائج معانی پر ترجیح دوں گا، کیونکہ ولایت اتصال کے معنی میں ہے، دو چیزیں جو باہم اکٹھی اور ایک دوسرے سے متصل باندھی جاتی ہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ خدا مومنین کا ولی ہے، یعنی ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب کہ ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہے؟ یعنی خدا اور مومنین ایک صف میں اور دشمنان خدا دوسری صف میں مومنین اور خدا کے مقابلے میں ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی ولی
جیسے الفاظ آئے ہیں، مثلا اللہ واللہ ولی المؤمنین یا اولیاء اللہ، اور یا دوسری تعبیرات، ان سب میں ولی اس معنی میں ہے، یہ آپ کے مد نظر رہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا مومنین کا سرپرست اور ہم محاذ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات اور تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور تک پہنچاتا ہے۔ اس جگہ کی ہم نے مختصر وضاحت کی تھی کہ جو ظلمات کا معنی سمجھنے کے لیے مناسب ہے، خدا انہیں ظلمتوں سے، جہالت و نادانی کی ظلمتوں سے، خرافات، غرور و تکبر، طاغوتی اور غیر انسانی حکومتی نظاموں اور تمام وہ چیزیں جو انسان اور اس کی فکر اور عقل و خرد کے گراں بہا گوہر کے لیے زندان اور تاریک گڑھا شمار ہوتی ہیں، ان ظلمتوں سے انہیں خارج کرتا ہے، رہائی بخشتا ہے نور کی جانب۔ کیسا نور؟ معرفت، علم و دانش اور انسانی اقدار کے نور تک پہنچاتا ہے۔ خدا مومن کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اور کسی بھی صورت میں غیر مومن کو، بے ایمان کو، شک و تردید کے شکار اور ناشکر کافر کو نور تک نہیں پہنچاتا۔ لہٰذا مشرک ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، مشرک ہمیشہ پریشان رہتا ہے، مشرک کی زندگی ہمیشہ اضطراب اور پریشانی میں گزرتی ہے۔ اس کے لیے نورانیت نہیں ہے، حقیقی معرفت نہیں ہے، صحیح شناخت نہیں ہے، جہاں بھی پہنچ جائے۔ والذین کفروا، لیکن کفار کی صورتحال کیا ہے؟ کفار یعنی وہ لوگ جنہوں نے دینی عقیدے اور دین کے مکتب کی ناشکری کی، اس الہی تحفے اور ہدیے کو ناشکری کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ نعمتوں کے کافر، کافر وہ نہیں جس نے دین کو قبول نہیں کیا، کافر یعنی نعمت کو چھپانے والا، نعمت کی ناشکری کرنے والا۔ ایسے شخص کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے دین کو قبول نہیں کیا، لیکن کافر کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دین خدا کا تحفہ تھا، یہ خدا کی طرف سے اس کی اور تمام انسانوں کی سعادت و خوشبختی کے لیے ہدیہ تھا۔ اس نمک ناشناس اور نمک حرام ناشکرے اور نعمت کے منکر نے اسے ٹھکرا دیا، لہٰذا اسے کافر کہتے ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اور انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کی سرپرست اور ہم محاذ کون ہیں؟ طاغوت اور سرکش لوگ۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور معرفت سے دور کر کے ظلمتوں اور تاریکیوں کے زندان کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ سب آگ کے مصاحب و ہم نشین اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خدا کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ہر صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور وہ اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات اور تاریکیوں سے نکالے اور نور کی طرف تمہاری ہدایت کرے۔ یہ ہے قرآن، اور قرآن کی نوید اور بشارت اور خوشخبری۔